अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मिले जुले क्लिप्स के साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आपके साथ एज़ यूजुअल ग्रूमिंग टिप्स, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग के अकॉर्डिंगली और स्पेशली जो आप सब लेडीज़ का स्पेशल और फेवरेट टॉपिक होता है ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के हवाले से उस पर डिस्कस करना चाहूँगी। और मेरी जो एक कम्युनिटी है यूट्यूब की फैमिली में, उसकी जो एज क्लास है ना वो है 24 ईयर्स से लेकर 60 और 65 प्लस की। तो ज़ाहिर बात है कि मुझे बहुत खुशी होती है आप सबकी कम्युनिटी देखकर। एनालिटिक्स में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये देखकर ज़्यादा खुशी और हैरानगी होती है कि फ़ीमेल्स के रेशो के साथ साथ मेल का भी रेशो मेरे व्लॉग्स और मेरे वीडियोस को वॉच करता है, तो जो कि बहुत बेस्ट बात है। ज़ाहिर बात है इतनी मेहनत और इन सब चीज़ों के बाद आप लोगों का इनकरेज करना, आप लोगों का फीडबैक ही मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। देखिए, हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है, बहुत लचक है उसमें। वो कोई ऐसी सख्त रिस्ट्रिक्शंस हमें नहीं देता जिसमें रहकर हमें अपनी ज़िंदगी अजाब लगने लगे। हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है इस्लाम के दायरे में रहते हुए, अपनी रिस्ट्रिक्शन के दायरे में रहते हुए, जो हमारे घर का माहौल, जो हमारी तरबियत और तालीम हमें सिखाती है। तो देखिए, पर्दा और हिजाब सिर्फ़ और सिर्फ हम अल्लाह के लिए करते हैं, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। और जो आपको आपका मज़हब और तालीम और तरबियत सिखाने में आप अगर उसी पर अमल पैराव होते हैं तो ज़ाहिर बात है दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। अगर दुनिया को छोड़ा जाए तो फिर हम दुनिया की दौड़ से बिल्कुल एग्ज़िट कर जाते हैं, और अगर दीन को अपनाया जाए फुली तो फिर हम दुनिया को बिल्कुल समझ नहीं सकते, या फिर दुनिया में गुम होकर दीन को समझ नहीं पाते या दीन को भूल जाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों को आपने लेकर चलना है, फॉलो करना है दोनों चीज़ों को, जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके, पुरसुकून हो सके। आपको अपनी रिस्ट्रिक्शंस का अच्छे से आइडिया होना, सबसे पहली बात तो ये है कि लाजमी है आप अपने घर के माहौल, अपनी सराउंडिंग, अपनी तालीम और तरबियत पर फोकस करते हुए अपनी ड्रेसिंग सेंस को फोकस करेंगे, मद्देनज़र रखते हुए अपनी सराउंडिंग को, अपनी तरबियत को, अपने घर के माहौल को, उसके हिसाब से आप अपनी ड्रेसिंग करेंगे, आप अपने ड्रेसेस को कैरी करेंगे। तो ये अब आपकी मर्ज़ी पर, आपके घर वालों की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप पर्दा करती हैं या नहीं, आप हिजाब करती हैं या नहीं, करना चाहती हैं या नहीं। देखिए, हर घर का अलग अलग माहौल होता है, हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, तो इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अपने घर को देखिए, घर वालों को देखिए, आपको जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, जो कहा जा रहा है, आपने उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना है, और थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी आपने दुनियादारी करनी है। अपनी दुनिया को अच्छे पुरसुकून अंदाज से, अपने लाइफ स्टाइल को कैरी करना है। ज़ाहिर बात है कि इतनी सारी पाबंदियाँ अगर ज़िंदगी में होंगी तो फिर तो लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी और बोझने लगने लगेगी। और जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल और इतनी डिप्रेशनफुल जो हमारी लाइफ है, इसमें से जो हम थोड़े से पल एंजॉयमेंट के निकाल सकते हैं, फिर तो कोई रंग ही नहीं रहेगा लाइफ में। तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए अपना लाइफ स्टाइल एक स्टैंडर्डाइज स्टाइल में अपनाना है, कैरी करना है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो और जिससे आप ज़िंदगी से दूर भी ना हो, और दीन से, मज़हब से, अपने इस्लाम से तो बिल्कुल भी दूर ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पर्दा ज़रूर कीजिए। बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि बीइंग अ मुस्लिम, एज़ अ मुस्लिम लेडी, एज़ अ मुस्लिम वुमेन, आपको पर्दा और हिजाब का इंतज़ाम खुसूसी तौर पर ज़रूर करना चाहिए। देखिए, पर्दा हमारे अपने अंदर के लिए है और दुनियावी तौर पर भी है। अपने अंदर के दिल के हया के साथ साथ, आँख की हया के साथ साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज के हया के लिए भी पर्दा और हिजाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हो सकता है कि मेरी इस बात पर बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आ जाएं, लेकिन खैर उस तरफ मैं भी जाना नहीं चाहती। अपनी लाइफ को एक लिमिट में रहते हुए नॉर्मली गुजारना चाहिए, और अपनी हदूद को समझकर उन हदूद से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हिजाब करना या पर्दा करना सभी का अपना एक पर्सनल अमल होता है। इसमें सबसे पॉइंट आउट जो बात मैं करूँगी वो ये करूँगी कि आपने अपने सर को 24 आवर्स ढकना ज़रूर है, जिसका हमारा इस्लाम हमें स्पेशल हुक्म देता है। सर को ढकने का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए, चाहे आप स्कार्फ लीजिए, चाहे आप हिजाब लीजिए, वट एवर यू कैन डू, लेकिन आपने करना ज़रूर है। सर को ढकना सुन्नत भी है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप मुंह ढांपना चाहती हैं
حجاب لینے کے ساتھ ساتھ یا ماسک پہننا چاہتی ہیں، باقاعدہ طور پر پورا عبایا ویئر کرنا چاہتی ہیں، یا جس طریقے سے بھی کوئی آپ گاؤن پہننا چاہتی ہیں، جس طرح سے کہ میں نے اپنی کالج اور یونیورسٹی کی پوری لائف میں اسی طرح کی ویئرنگ کی ہے. تو آج کل یہ جو ہماری بچیاں ہیں جینس پینٹ اسکرٹس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا اگر لانگ اسٹائل میں عبایا اسٹائل کا اوور آل یا گاؤن پہن لیتی ہیں تو یقین مانیے کہ ان کی جو لک ہے ڈریسنگ کی وہ بھی ماڈرنائز ہو جاتی ہے، اور سب سے امپریسو ان کی پرسنالٹی بھی لگتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا حجاب اور پردہ بھی قائم رہتا ہے. مجھے تو سب سے خوبصورت جو ڈریسنگ ہے نا وہ یہی لگتی ہے. بہت سارے کلرز میں، ملٹی کلرز میں بھی مل جاتے ہیں، واش کرنا بھی آسان ہے، واشیبل بھی ہیں. پرائس وائز بھی بات کی جائے تو ریزنیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہیں، نہیں تو آپ سٹورز پر برانڈیڈ اگر آپ کو شوق ہے برانڈیڈ بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو اوپن مارکیٹ میں، لوکل مارکیٹ میں اتنے اچھے فیبرک اور کوالٹی کے اسکارفز اور حجاب اور عبایاز مل جاتے ہیں. ڈریسنگ کرنا آپ کی اپنی پرسنل پر ہے، آپ کی اپنی چوائس پر ہے، آپ جس طرح کی بھی ڈریسنگ کرنا چاہیں. ڈریسنگ ضرور اس طریقے کی کیجیے جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں اپنے پردے کا انتظام ضرور کیجیے، اپنے پردے کو ملوز خاطر ضرور رکھیے، کیونکہ یہی ہمارا اسلام ہمارے لیے حکم دیتا ہے اور ہمارے لیے حدود و قیود کا قیام کرتا ہے. ہمارے اپنے گھر کے ماحول، ہمارے اپنے پیرنٹنگ، جتنے بھی پیرنٹس نے ہمیں تعلیم و تربیت دی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کو فالو کرنا لازمی ہے کہ اپنی ریسٹرکشن میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے پردے اور حجاب کا انتظام ضرور کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ ضرور دوں گی کہ اگر آپ اسکارفس یا حجاب کے ساتھ ساتھ عبایاز بھی یوز کرتی ہیں تو ڈیلی بیسس پر اگر آپ ان کو واش نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کر سکتی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایوری سیکنڈ یا تھرڈ ڈے ضرور ان کو واش کیجیے. آج کل ہر ایک کے پاس آٹومیٹک واشنگ مشینز ہیں، تو کہ آٹومیٹک واشنگ مشین کی جو واشنگ ہے وہ مجھے اتنی پسند نہیں، وہ اس طرح سے صاف نہیں کرتی جس طرح سے کہ مینول ہمارا سسٹم ہوتا تھا. اب تو ٹھیک ہے آٹومیٹک ہے، ایک بہت زیادہ سہولت ہے ہماری لائف میں، لیکن اس کی صفائی میں اور مینول جو پہلے واشنگ مشینز ہوتی ہیں اس میں بہت فرق ہے. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر آٹو پہ لگا کر اس طرح کے سینسٹیو ڈریسز کو ڈرائی کرتی ہیں واش کرنے کے بعد تو وہ بہت اچھا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسٹیم کے ساتھ آئرن کر لیجیے تو اتنی اچھی گریس اور اتنی اچھی اس کی سیٹنگ بنتی ہے، اسپیشلی آپ کو آئرننگ کرنے کے لیے اس کو ٹائم بھی نہیں نکالنا پڑے گا. میں بات کر رہی ہوں حجاب اور عبایاز کی اسپیشلی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جینس پینٹ یا شرٹس کے ساتھ ساتھ عبایا یا حجاب کے ساتھ آپ پیئر کرنا چاہتی ہیں کسی بھی کلر میں تو وہ بھی آپ کو ظاہری بات ہے ایزیلی مارکیٹ میں مل سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے صرف اور صرف یہ ضرور کرنا ہے کہ لوز فٹ آپ ویسٹرن کوئی بھی جینس پہننا چاہتی ہیں، بوٹ کٹ جینس پہننا چاہتی ہیں، اسٹریٹ ٹراؤزر پہننا چاہتی ہیں ضرور پہنیے، لیکن لوز فٹ کے ساتھ. بہت ٹائٹ جتنے بھی آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہیں ایسٹرن ہو یا ویسٹرن ہو وہ اچھی نہیں لگتی، باڈی شیم لگتا ہے، اور آپ کو اپنی باڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈریسنگ ضرور کرنی چاہیے. بازو اتنے کھلے ضرور ہوں کہ جس میں آپ کی باڈی شیپ بہت زیادہ انہینس نہ ہو رہی. آپ کی شرٹ کو اتنا لوز فٹ ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ کی تھائی، ہپ یا پھر آپ کی بیک سائڈ سے جتنا بھی آپ کا پوسچر ہے وہ فٹڈ آپ کی شرٹ میں اتنا زیادہ انہینس نہ ہو رہا ہو. اسی طرح سے جو شرٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی جینز ہیں، باٹمز ہیں، پینٹس ہیں، آپ جو بھی ویئر کرتی ہیں اس کو بھی لوز فٹ ہونا چاہیے. اور آپ خود سوچئے کہ جب آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو فٹڈ ڈریسنگ میں آپ کی اپنی باڈی کیسی لگ رہی ہے. دیکھیے کسی کی بھی غیر یا نامحرم کی نظر سے بچنے کے لیے پردہ آپ کی سب سے خوبصورت اور مضبوط ڈھال ہوتی ہے. لائک سپوز فار ایگزامپل ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، دیور، جیٹھ، آگے ان کے بچے، جو بھی، تو اسپیشلی اس قسم کی فیملیز میں پردہ اور حجاب بہت ضروری ہے. حیا اور پردہ آپ کی تعلیم، تربیت اور خاندانی پس منظر کی عکاسی کرتا ہے. آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کی تربیت، آپ کی پیرنٹنگ کا پتہ آپ کے حجاب، آپ کے پردے سے اور آپ کے چلنے، اوڑھنے، بات کرنے اور آپ کی پرسنالٹی سے پتہ چلتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم مسلم خواتین کو سب سے پہلے خود اپنے آپ کے لیے حیا اور پردے کا فوکس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور لازمی ہے. آج کی عورت کو سب سے پہلے تو اسی بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کے لیے کیا ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود امپورٹنس دینی ہے. ہم اپنے حیا اور پردے کے انتظام کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم نے اپنی حدود و قیود کا مواخذہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کا انتظام کس طرح سے کرنا ہے. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی اور مائنر سی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری اس میں سے کوئی بھی ایک بات آپ لوگوں کو کلک کر جائے.
تو آپ یہ سوچیے کہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا دے کر جا رہے ہیں، ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو سکھا کیا رہے ہیں. تو جو ہم کریں گے وہی ہماری نیکسٹ جنریشن ہم سے سیکھ رہی ہے، ہمیں فالو کر رہی ہے. تو جو ہم اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں کل کو وہی ہمیں آؤٹ پٹ دیں گے. تو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو مرضی پہنیں، جو مرضی کریں، لیکن گھر سے باہر جاتے ہوئے تھوڑا بہت پردے کا انتظام ضرور کریں. آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں آپ کی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی ماں کو فالو کرتی ہیں، گھر میں رہنے والی خواتین کو وہ فالو کرتی ہیں. اچھے سے تیار ہوں. اور ویسے بھی اسلام میں حکم ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے ہر طرح سے آپ تیار ہو سکتی ہیں. میک اپ کیجیے، خوبصورت سے خوبصورت ڈریسنگ کیجیے، جو آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے، جولری پہنیے، جو میک اپ آپ کرنا چاہتی ہیں کیجیے، کیوٹکس لگائیے، نیل پینٹ لگائیے، جو مرضی آپ کریں گھر میں رہتے ہوئے، لیکن کسی دوسرے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. اس کا حکم ہمارا اسلام دیتا ہی نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے اسپیشل ایک خوبصورت اچھی ڈریس کا انتخاب کیجیے، اور حجاب اور پردے کا انتظام کرنا بالکل نہ بھولیے. حجاب کرنا اور پردہ کرنا آپ کے لیے آپ کا اسلام بھی حکم دیتا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت بھی آپ کو یہی سکھاتی ہے، اور ایک ہمارے اندر کی جو عورت ہے وہ بھی یہی بولتی ہے کہ اپنے آپ کو نامحرم اور وہ کیا کہتی ہیں بری نظر سے محفوظ رکھنے کے لیے پردے کا اہتمام ضرور کرو. تو آج کے ولاگ میں آئی ہوپ کہ آپ کو اگر ماڈرن ڈریسنگ کے ساتھ ساتھ ڈریسنگ سینس اور اس کے ساتھ ساتھ امپروو کرنی ہے اپنی ڈریسنگ، تو اس حوالے سے جو چند ایک باتیں میں نے آپ کو اس ولاگ میں ڈسکس کی ہیں ضرور آپ کو پسند آئیں گی. اور اگر آپ اپنے آپ کو ایک ماڈسٹ لک دینا چاہتی بھی ہیں تو گھر پر رہتے ہوئے صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے سب کچھ کیجیے. گھر سے باہر جاتے ہوئے ہمیشہ پردے اور حجاب میں جائیے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں جیسے کہ بھی آپ کو میں نے بتایا ہے تو اپنا شوق آپ صرف اور صرف اپنے بیڈ روم کی حد تک رہتے ہوئے پورا کر سکتی ہیں، اور اپنا ماڈسٹ بننے کا جو شوق آپ اس طرح کی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر پورا کرنا چاہتی ہیں وہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے جب تک کہ اگر آپ انڈیویجول نہیں ہیں یا آپ ایک الگ گھر میں نہیں رہ رہی ہیں. تو اپنی چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنے پردے کا اہتمام ضرور کریں. چار دیواری سے باہر جاتے ہوئے اسپیشلی زیادہ پردے کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں، اور جو مرضی چاہیں گھر میں رہتے ہوئے آپ کا جو دل کرتا ہے ایسٹرن ویسٹرن ڈریسنگ جو کرنا چاہتی ہیں آپ ضرور کریں. ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کسی نئی ٹاپک اور نئی باتوں کے ساتھ. انشاءاللہ اب چاہتی ہوں اجازت دیجیے، مجھے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے ولاگ تک اللہ حافظ.